جہلم پانی نہیں، موت بہہ رہی ہے۔ یہ وہ دریا ہے جو ویری ناگ کے مقدس چشموں سے جنم لیتا ہے، برف پوش پہاڑوں کی گود میں پلتا ہے اور صدیوں سے کشمیر کی تہذیب، معیشت اور زندگی کا سہارا رہا ہے۔ وہی جہلم ہے جس کے کناروں پر شہر آباد ہوئے، کھیت سیراب ہوئے اور نسلوں نے زندگی کا مفہوم سیکھا۔ کتابوں میں اسے ویری ناگ سے منسوب کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت جہلم کی روح گلیشیئرز کی خاموش کوک، فلک بوس چوٹیوں کے سائے اور سرسبز چراگاہوں کے معصوم چشموں سے جنم لیتی ہے، جہاں پانی چند سال پہلے تک پاک تھا مگر اب نہیں، اور انسانی مداخلت خاموشی سے وہاں تک بھی پہنچ چکی ہے۔ یہ صرف ایک دریا نہیں، یہ پوری وادی کی سانس ہے، لیکن آج یہ سانس زہر سے بھری ہوئی ہے۔ جہلم کبھی شفاف، روشن اور زندگی دینے والا دریا تھا، لیکن اب اس کی موجیں بھاری ہو چکی ہیں، رنگ بدل چکا ہے، بو بدل چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے مستقبل کا رنگ بھی سیاہ ہو رہا ہے۔ آج یہ پانی پانی نہیں لگتا، یہ کسی زہریلی فیکٹری کا بہتا ہوا فضلہ محسوس ہوتا ہے، ایسی سڑانٹ جس سے انسان کی روح تک متلی کھا جائے۔ پانی کی جگہ جیسے کالا چپچپا زخم بہہ رہا ہو، جس کی ہر لہر ہمارے ضمیر پر ایک زوردار تھپڑ ہے۔ یہ گندگی ایسی ہے کہ پرندہ پرواز بدل لے، مچھلی اپنے ہی زہر میں تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ یہ پانی نہیں، یہ سانس گھونٹ دینے والی موت ہے جو آہستہ آہستہ نسلوں کی رگوں میں سرایت کر رہی ہے۔ جہاں کبھی آبی زندگی مسکراتی تھی، آج وہاں خاموش لاشیں تیرتی ہیں، انڈے دینے سے پہلے مر جانے والی مچھلیاں، سوکھتی جڑیں، مرتے مینڈک۔ سب ایک بے آواز نوحہ ہے، کناروں پر بسنے والا انسان بھی محفوظ نہیں۔ یہی زہر اس کی فصل، اس کے بچے اور اس کے مستقبل کو نگل رہا ہے۔ یہ کسی قدرتی آفت کا قصہ نہیں، یہ ہماری غفلت، لالچ اور بے حسی کا انجام ہے۔ نالے، فضلہ، زہریلا پانی اور خاموش ضمیر سب نے مل کر اس دریا کا جنازہ پڑھ دیا ہے۔ آج جہلم بہہ نہیں رہا، آج جہلم دفن ہو رہا ہے، اور ہم شرم سے سر جھکائے یا تو تماشائی ہیں یا شریک جرم۔ یورپ کے دریا اور ہماری اجتماعی بے حسی۔ یورپ میں بھی دریا ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، شہر کے بیچ بہنے والے بھی، وہاں آبادی بھی ہے، لاکھوں سیاح بھی، لیکن پانی ایسا جیسے ابھی برف سے پگھلا ہو، صاف، شفاف، قابل احترام۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں انسان ہیں، ذمہ داری والے، جواب دہ، قانون سے ڈرنے والے اور ضمیر سے جینے والے۔ اور یہاں ہم بھی خود کو انسان ہی کہتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہماری انسانیت اکثر نالی کے ڈھکن کے نیچے دب کر رہ جاتی ہے۔ وہاں کے لوگ، لیڈرز، سائنسدان، حکومتی اہلکار، صفائی ورکر اپنے دریا کو امانت اور اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ ایک بوند آلودہ ہو جائے تو پورا سسٹم جاگ جاتا ہے، جبکہ یہاں پورا دریا مر جائے تو بھی سسٹم سلیپ موڈ میں ہوتے ہیں، ضمیر سائلنٹ پر، اور الارم صرف تب بجتا ہے جب خبر وائرل ہونے لگے۔ یورپ کے دریا عزت کے ساتھ بہتے ہیں، ہمارے دریا فائل نہیں بنتے، بس ہیش ٹیگ بن کر بہا دیے جاتے ہیں۔ وہ زمانہ جب جہلم شفاف تھا، سنہری، مقدس، ناقابل انکار حقیقت۔ کبھی جہلم ایسا تھا کہ اس میں آسمان بھی اپنا عکس دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا، ایسا شفاف جیسے پانی نہیں، قدرت کی روشنی بہہ رہی ہو۔ نیچے کی کنکریاں موتیوں کی طرح چمکتی تھیں، چاند کی کرنیں پانی پر نہیں، پانی کے اندر اتر کر رقص کرتی تھیں۔ اس کا پانی ایسا نرم، ایسا شفاف کہ ہتھیلی میں لے لو تو لگتا تھا جیسے روشنی تھام لی ہو۔ یہ دریا صرف پانی نہیں تھا، تاریخ، تجارت، تہذیب، عبادت، روحانیت، زراعت، رزق، سب اسی کی آغوش سے نکلتے تھے۔ اس کا ہر قطرہ زندگی کی گواہی تھا، شاہراہ ریشم کا دھڑکتا ہوا دل، زعفران، اخروٹ، خشک میوہ، پشمینہ، دنیا تک یہی دریا پہنچاتا تھا۔ اس کے کنارے وقت رکتا تھا اور تاریخ خاموشی سے بہتی تھی۔ یہ دریا وادی کو کاٹتا نہیں تھا، وادی کو بساتا تھا۔ پہاڑ اس کے سامنے جھکتے تھے اور زمین اس کے لمس سے سرسبز ہو جاتی تھی۔ اس کے کناروں پر دل خود بخود ٹھہر جاتے تھے، الفاظ بغیر کہے دعا بن جاتے تھے، سوچیں نرم پڑ جاتی تھیں اور احساس کو آئینہ مل جاتا تھا۔ یہ دریا آنکھوں کو نہیں، روح کو سکون دیتا تھا۔ جہلم کے پانی سے کھیت لہلہاتے تھے، رزق پھیلتا تھا، زندگی آگے بڑھتی تھی۔ یہ پانی صرف پیاس نہیں بجھاتا تھا،
ये जिंदगी बांटता था। पुराने हुक्मरान गैरत, अदल और हिफाजत की मिसाल। पुराने हुक्मरान जहलम को अल्लाह की अमानत और रियासत की मुकद्दस जिम्मेदारी समझते थे। वो दरिया के लिए नहरें खोदते, किनारे मजबूत करते, सफाई पर सख्त निगरानी रखते और पानी की हिफाजत को दीनी फरीज़ा और हुक्मरानी की शान समझते थे। उनके दौर में कोई जहलम में कचरा फेंकने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कानून फुलाद की तरह मजबूत था, नीयत जवाबदेह थी और क़यादत वक़ार, गैरत और खौफ खुदा से मुज़य्यन। आज के हुक्मरान शर्मनाक गफलत, दानिस्ता नाअहली, मुजरिमाना खामोशी। आज के हुक्मरान दरिया के साथ वो सलूक कर रहे हैं जिसे तारीख दुश्मनी से भी बदतर लिखेगी। पहले पानी बचाया जाता था, आज पानी को खामोशी से कत्ल किया जाता है। पहले हुक्मरानी खिदमत थी, आज हुक्मरानी महज नुमाइश और बयानबाजी है। पहले जहलम को अमानत इलाही समझा जाता था, आज उसे नालों और मफादात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। पहले सफाई जिम्मेदारी, गैरत और जवाबदेही की अलामत थी, आज सफाई मीटिंग्स, फाइल नोटिस और बजट की ज़बान तक महदूद है। ज़्यादातर सियासतदान आलूदगी के असरात समझने की सलाहियत ही नहीं रखते, ये उनके फ़हम से बाहर है। और कुछ ऐसे भी हैं जो सब कुछ जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जानबूझकर खामोश हैं। ये लाइल्मी नहीं, ये दानिस्ता जुर्म है। अवामी नुमाइंदे या तो काबिल हों या दयानतदार, और अगर दोनों न हों तो वो नुमाइंदे नहीं, हादसे होते हैं। जहलम में बहता जहर, एक ही सिलसिला, एक ही जुर्म, एक ही क़यामत, ऊपर से नीचे तक फैलता हुआ एक ही जहर, एक ही कहानी। ये जहर किसी एक नाले से नहीं आता, ये एक मुनज़्ज़म कत्ल है, एक ऐसा जुर्म जो मरहलावार अंजाम दिया जा रहा है और जिसकी इब्तिदा वहीं से होती है जहां कभी जिंदगी ने आंख खोली थी। जहर की इब्तिदा पहाड़ों की बुलंदियों से। जहां जिंदगी ने जन्म लिया, वहीं से मौत उतारी गई। ये वो बुलंदियां हैं जहां बर्फ अल्लाह की अमानत थी, जहां पानी पाकीज़गी की अलामत था, जहां साफ व शफ़ाफ ग्लेशियर्स, सरसब्ज मैदान, मासूम चश्मे, नीलगों बुलंद पहाड़ी झीलें इंसानी रूह के लिए सजदागाह हुआ करती थीं, और जहां से जहलम ने मासूमियत के साथ अपना सफ़र शुरू किया था। मगर आज वहीं इंसान ने कचरा छोड़ दिया, वही तकद्दुस पामाल हुआ, वहीं इबादत की जगह बेहसी ने डेरा डाला और वहीं से जहर ने जन्म लिया। ऐसा जहर जो पहले पानी को मारता है, फिर इंसानियत को। ट्रैकर्स और सयाहों का प्लास्टिक, खेमों और बेस कैंपस का फजला, सर्फ, डिटर्जेंट और कीमियाई मादे, पहाड़ी होटलों और रिजॉर्ट्स का सीवरेज, चरागाहों में दफन इंसानी गंदगी। ये वो मकामात थे जहां कभी वज़ू का पानी लिया जाता था, जहां चश्मों की ठंडक रूह को पाक करती थी। आज वहीं से मौत घोल कर नीचे भेजी जा रही है, खामोशी से, बेरहमी से, शर्म के बगैर। हुस्न देखने आए थे, पीछे जहर छोड़ गए। तफरीह इबादत पर गालिब आ गई और लालच अमानत पर। ये सिर्फ ज़मीन की बेहरमती नहीं, ये इंसानियत के मुंह पर वो थप्पड़ है जिसकी बाज़गश्त आसमान तक सुनाई देती है। जहर का सफ़र पहाड़ों से वादी तक, बस्तियों से समुंदर तक। ऊपर पहाड़ों में ग्लेशियर्स और साफ और शफाफ मीडोज भी कचरे, प्लास्टिक और लापरवाही से ज़ख्मी हैं। वही ज़ख्म पिघलकर पानी के साथ नीचे उतरते हैं और गांव से निकलने वाला पानी कस्बों और छोटे शहरों से गुजरता हुआ कचरे, सीवरेज और बेहसी समेटता हुआ जब श्रीनगर पहुंचता है तो पानी नहीं रहता, जहर बन चुका होता है। श्रीनगर में यही जहर डल झील में भी उतरता है। जहां कभी शफाफ पानी, कनवल और जिंदगी थी, आज वहीं गंदगी, बदबू और खामोश मौत फैलती जा रही है। ये जहर वहीं नहीं रुकता, श्रीनगर से आगे बढ़कर शादीपुर पहुंचता है, जहां सिंध नदी इसमें एक और तह शामिल कर देती है। वलर झील में ये जहर फैलता भी है और मजीद गहरा हो जाता है। सोपुर, बारामुल्ला, हर मुकाम पर जहरियत बढ़ती जाती है। हर बस्ती के साथ पानी और ज्यादा मर जाता है। मुजफ्फराबाद में नीलम नदी इस जहर में एक नई सियाही शामिल करती है और अरब समंदर तक पहुंचते पहुंचते ये पानी नहीं रहता, सिर्फ जहर रह जाता है। ट्रिब्यूटरीज, इंसानी बस्तियां और पूरा निज़ाम जहर की शरियानें जो जिंदगी लाती थीं, आज मौत पहुंचा रही हैं। ये वो नदियां थीं जो जहलम की रगें थीं, उसकी ताकत, उसकी जिंदगी।
یہ وہ صاف بہتی شریانیں تھیں جن میں کبھی بلند پہاڑی جھیلوں کا عکس اور چشموں کی معصومیت دوڑتی تھی۔ آج یہی ندیاں زہر کی ترسیل کا نظام بن چکی ہیں، ایک ایسا نظام جو رکنے کا نام نہیں لیتا۔ لدر، ویشو ساندرن، برنگی، ارپت، آرا، رومیشی نالا، دودھ گنگا، سب اپنا اپنا زہر بغیر کسی علاج، بغیر کسی شرم جہلم کے دل میں انڈیل رہی ہیں۔ یہ معاون ندیاں اب مددگار نہیں، یہ اس اجتماعی قتل کی خاموش گواہ ہیں، اور ان کی خاموشی خود ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ ان کے ساتھ گاؤں، شہر اور بازار بھی شامل ہو چکے ہیں۔ ورک شاپوں کا گریس اور تیل، دکانوں کا گندا پانی، گھروں کے ڈٹرجنٹ، روزمرہ زندگی کا روزمرہ زہر، سب کچھ ایک ہی سمت بہہ رہا ہے، جہلم کی قبر کی طرف۔ اسپتالوں کا حیاتیاتی طبی فضلہ، خون آلود پانی، ایکس رے کے کیمیائی مادے، آپریشن تھیٹر کے ایسٹرولائزرز کے زہریلے مادے، یہ وہ زہر ہے جو صرف دریا کو نہیں، براہ راست انسانی نسل کو نشانہ بناتا ہے، اور آنے والی نسلوں کے پھیپھڑوں میں خاموشی سے بس جاتا ہے، اور آخر میں میونسپل کچرے کے ڈھیر، جن سے بہتا ہوا سیاہ لیچیت بغیر اجازت، بغیر روک سیدھا دریا کے دل میں گھستا ہے۔ نہ الارم بجتا ہے، نہ کوئی رکنے والا، بس ضمیر ایک ایک کر کے دفن ہوتے جاتے ہیں۔ یہ سب الگ الگ واقعات نہیں، یہ ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی جرم، اور اگر اب بھی خاموشی رہی تو انجام بھی ایک ہی ہوگا، قیامت جو پہلے دریا پر اور پھر ہم سب پر اترے گی۔ اگر یہ پانی کسی لیب میں ٹیسٹ ہو جائے تو کسی یورپی لیبارٹری میں یہ پانی بھیج دیں تو رپورٹ شاید یوں آئے: This is not water. This is toxic industrial waste. نیچے شاید لکھا ہو: Handle with gloves and mask. Long-term exposure may kill living organisms. اور آخر میں ڈاکٹر کی بے رحم لائن: Please stop calling this river water. This is liquid poison. یہ طنز نہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہمارے چہروں پر ایک زوردار کڑوا تھپڑ ہے۔ صحت پر کاری ضرب، ایک ایسا زہر جو جسم، نسل اور زمین تینوں کو مٹا رہا ہے۔ یہ پانی اگر جسم میں داخل ہو جائے تو بیماری نہیں آتی، تشخیص کے بغیر موت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پانی پیاس نہیں بجھاتا، خون میں کارسینوجنز کھول دیتا ہے، ٹھنڈک نہیں دیتا، سیلز کو خاموشی سے تباہ کرتا ہے، غذائیت نہیں دیتا، گردوں کے فلٹر بند کر دیتا ہے، شفا نہیں بنتا، جگر کو سلو پوائزننگ سے ناکارہ بنا دیتا ہے، زندگی نہیں دیتا، ڈی این اے تک کو متاثر کر کے نسلوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ میڈیکل سچ یہ ہے کہ ایسا زہریلا پانی صرف کینسر نہیں پھیلاتا، یہ ہارمونز بگاڑتا ہے، بانجھ پن بڑھاتا ہے، بچوں کی نشو و نما روکتا ہے، اور امیون سسٹم کو مفلوج کر دیتا ہے۔ یہ زہر دودھ کے ذریعے نوزائیدہ کے وجود میں اتر جاتا ہے اور جوانی تک پہنچتے پہنچتے ایک صحت مند جسم کو مریض بنا دیتا ہے، بغیر شور کے، بغیر درد کے، بغیر خبردار کیے۔ اور کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ آج کے کشمیر میں 1 گرام بھی آرگینک فوڈ اگ رہا ہے۔ جب پانی زہریلا ہو، جب مٹی میں ہیوی میٹلز گھل چکے ہوں، جب گلیشیئر سے لے کر ندی تک کچرا اور کیمیکل بہہ رہے ہوں، تو آرگینک کا لفظ صرف دھوکہ رہ جاتا ہے۔ یہ وہی کشمیر ہے جہاں چند دہائیاں پہلے تقریباً سارا کھانا قدرتی تھا، کھیت زہر سے پاک تھے، سبزیاں پانی کی خوشبو رکھتی تھیں، اور بیماری اسپتالوں میں کم، گھروں میں کم ہی نظر آتی تھی۔ آج حقیقت یہ ہے کہ یہ زہریلا پانی صرف انسان کو نہیں مارتا، یہ کھیتوں کو زہر دیتا ہے، سبزیوں کو بیمار کرتا ہے، پھلوں کی مٹھاس چھین لیتا ہے، اور مچھلیوں کو زہر بن کر ہماری پلیٹ میں واپس بھیج دیتا ہے۔ یہ پانی انسان کو ایک دن میں نہیں مارتا، یہ انسان کو علاج کے نام پر زندہ رکھ کر نسلوں کے نام پر خاموشی سے مار دیتا ہے۔ یہ زہر جسم میں نہیں، زمین میں اتر چکا ہے، اور جب زمین بیمار ہو جائے تو کوئی معاشرہ صحت مند نہیں رہتا۔ سچ کی مشترکہ ذمہ داری، جب خاموشی بھی جرم بن جائے۔ یہ صرف جہلم کا مسئلہ نہیں، یہ ضمیر کا امتحان ہے۔ جہاں دریا مر رہا ہو اور کیمرہ خاموش، قلم محتاط اور سوال غائب ہوں، تو یہ غیر جانبداری نہیں، یہ شراکت جرم ہے۔ صحافت صرف کشمیر کی خوبصورتی دکھانے کا نام نہیں، یہ گندگی، بدبو، زخم اور انسان کے چھوڑے ہوئے بدصورت نشانات دکھانے کی ہمت کا نام ہے۔ اقتدار بدل جاتا ہے، اشتہارات ختم ہو جاتے ہیں،
مگر تاریخ نام بھی لکھتی ہے اور خاموشیاں بھی۔ جب ادارے سو جائے اور نیوز روم دباؤ میں ہوں، تب ایک موبائل فون ایک ثبوت بن جاتا ہے۔ سٹیزن جرنلسٹس، وہ گاؤں کے لوگ، وہ سائیکل سوار، وہ دریا کنارے کھڑے عام انسان، ایک ریل، ایک ویڈیو، ایک تصویر سے وہ سچ دکھا دیتے ہیں جو فائلوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ شور نہیں، یہ ریکارڈ ہے۔ سول سوسائٹی اگر خاموش رہے تو وہ تماشائی نہیں، حصہ دار ہے۔ مساجد، اسکول، کالج، اساتذہ، ڈاکٹر، وکلاء، تاجر، سب کی ذمہ داری ہے کہ جہلم کو صرف دریا نہیں، ایک زندہ امانت سمجھیں۔ خاموشی غیر جانبداری نہیں، یہ آنے والی نسلوں کے حق سے دستبرداری ہے۔ تلخ طنز مگر حقیقت۔ ہم انسٹاگرام پر صرف بیوٹیفل کشمیر دکھاتے ہیں، فلٹر لگا کر، کچرا کاٹ کر، بدبو میوٹ کر کے، جبکہ اصل کشمیر اب یہ بھی ہے، پلاسٹک نالے، زخم اور انسانی بنائے ہوئے بدنما نشان۔ اگر خوبصورتی وائرل ہو سکتی ہے تو بدصورتی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ سچ زیادہ تیزی سے وائرل ہوتا ہے۔ لوگ فیک پیراڈائز سے تھک چکے ہیں، اب وہ حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں۔ سیاست دانوں کے نام ایک مختصر مگر سیدھا پیغام۔ جو سیاست دان اس آلودگی کے اثرات سمجھتے ہیں، انہیں اب خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ علم کے بعد خاموشی مجبوری نہیں، ذمہ داری سے فرار ہے۔ اگر سب نہیں تو کم از کم وہ چند ایماندار اور باخبر لوگ سامنے آئیں، کیونکہ تاریخ یہ نہیں پوچھتی کہ کتنے خاموش تھے، یہ پوچھتی ہے کہ کون کھڑا ہوا تھا۔ اگر ہم نے ایز اے سوسائٹی اس مسئلے کو وقت پر سنجیدگی سے لیا ہوتا تو آج یہ تباہی اس حد تک نہ پہنچتی۔ اگر ہم اجتماعی طور پر جاگتے تو آج حکومت دریاؤں اور جھیلوں کے کنارے ڈمپنگ گراؤنڈز بنانے کی جرت نہ کرتی۔ اگر ہم نے سوال اٹھائے ہوتے تو آج نالے براہ راست واٹر باڈیز میں نہ ڈالتے۔ یہ صرف حکومت کی ناکامی نہیں، یہ ہماری اجتماعی غفلت کا نتیجہ ہے، اور غفلت جب نسلوں تک پھیل جائے تو اسے ترقی نہیں، تباہی کہا جاتا ہے۔ جب زہر خاموشی سے اترتا ہے اور انسانیت حساب دیتی ہے، اگر ہم نے کشمیر کی خوبصورتی دکھا کر اس کے زخم چھپائے تو ہم فطرت کے محافظ نہیں، دھوکے کے شریک ہوں گے۔ سچ تلخ ہو سکتا ہے، مگر خاموشی ہمیشہ مجرم ہوتی ہے۔ وہ زہر جس پر ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم صرف کچرے اور سیوریج کی بات کرتے ہیں، مگر اصل قاتل اکثر خاموش، بے رنگ اور نظر نہ آنے والا ہوتا ہے۔ ہر سال لاکھوں ٹن اور کروڑوں لیٹر زرعی زہر زمین، پانی اور خوراک میں انڈیلا جا رہا ہے۔ پیسٹیسائیڈز جو کیڑوں کے ساتھ انسان کو بھی مارتے ہیں، فنگسائیڈز جو مٹی کی زندگی ختم کر دیتے ہیں، ہربیسائیڈز، ویڈیسائیڈز جو گھاس کے ساتھ زرخیزی بھی جلا دیتے ہیں، انسیکٹیسائیڈز جو فصل سے پہلے صحت کو کاٹتے ہیں، کیمیکل فرٹیلائزرز جو پیداوار بڑھا کر نسل کمزور کرتے ہیں۔ یہ سب بارش کے ساتھ ندی نالوں میں اترتے ہیں، وہاں سے جہلم میں پہنچتے ہیں، اور پھر خاموشی سے ہمارے خون کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ آج کے کشمیر میں ایک گرام بھی خالص آرگینک فوڈ اگ رہا ہے۔ جب مٹی ہیوی میٹل سے بھری ہو، جب پانی زہریلا ہو، اور جب کھیت کی جڑ میں کیمیکل ہوں، تو آرگینک صرف بازاری لیبل رہ جاتا ہے۔ ضروری اقدامات اب الفاظ نہیں، فیصلے یہ وقت ہمدردی کا نہیں، جواب دہی کا ہے۔ مستقل اور آزاد سائنسی مانیٹرنگ، تمام واٹر اور مٹی ٹیسٹ رپورٹس عوام کے سامنے، گلیشیئرز، چراگاہوں اور زرعی علاقوں کا مکمل تحفظ، زرعی زہروں پر سخت ضابطہ، مقدار کی حد اور نگرانی، ہسپتالوں، صنعتوں اور زراعت سب پر زیرو ٹالرنس، سزا اور جواب دہی ناموں کے ساتھ۔ جہلم کی فریاد، انسانیت کا آئینہ۔ جہلم چیخ کر کہتا ہے، میں نے انسانوں کو زندگی دی اور انسانوں نے مجھے موت دے دی۔ یورپ کے دریا عزت کے ساتھ جیتے ہیں، یہاں دریا بے عزتی کے ساتھ مرتے ہیں۔ اگر آج ہم نے اسے نہ بچایا تو کل شاید خود کو بھی نہ بچا سکیں۔ یہ کہانی جذبات کی نہیں، ثبوت کی ہے، اور ثبوت وہ چیز ہے جسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ آخری بات، انسانیت کے نام جہلم کو بچانا کسی ایک ادارے یا ایک حکومت کا کام نہیں، یہ پورے سماج، پوری وادی اور پوری انسانیت کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل تاریخ ہماری خاموشی کو جرم کے طور پر لکھے گی۔ دریا صرف پانی نہیں، قوموں کی یادداشت ہوتے ہیں۔ جو زمین کو زہر دے وہ مستقبل کو دفن کرتا ہے۔ یہ آلودگی نہیں، یہ نسل کشی ہے، آہستہ اور خاموش۔
جہلم کی موت ہماری اخلاقی موت ہے۔